توجہ ہے نا قبلہ کا اسلام تشریف گھن کے امین حبیب یمنی آکھن لگا کیا دوسرا نبی ہو؟ لیکن پاک نبی نے فرمایا ہاں میں نبی اللہ تعالیٰ نے کو نبوت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے کہ میں نبی بن کے آیا۔ توجہ فرماؤ میرے آقا اسلام نے غلامو حبیب یمنی آکھن لگے او چلو فرمایا کتا آکھن لگا ہے ان لوگوں کا مطالبہ دیوان ہے کہ اگر تسا سچے نبی ہو، سچے رسول ہو، سچے پیغمبر ہو، یہ آسمان نے چند ٹکڑے کر کے دکھاؤ تاکہ نبی بنے سو۔ میرے آقا اسلام نے غلامو توجہ فرماؤ، آقا اسلام تھوڑی دیر خاموش ہوئی، رب نے فرمایا جبریل جیب پہ جلیل فرمایا جبریل آپ جلدی من کرے یار دوار اے سویا بھرات نہیں پریشان تھی مدرات نہیں اشارہ کرنا تیرا کم ہوسی یہ چند دلو ٹکڑے کرنے والا میرا پلار سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے آقا اسلام نے غلامو دنیا جمائے مکہ دے لوگ جمائیں گے کہ آج آسمان دے چند دو ٹکڑے پہ تھینے نہیں۔ توجہ فرماؤ میرے لئے پاک نبی نے غلامو آقا اسلام نے قبلہ نے سبی آزمی عمر شہادت الحمدللہ اشارہ فرمایا حدیث پاک نے فرمایا فرقت فوق الجبل وفرقت دونہو فرمایا چندہ ایک پاس تھی گیا دوجہ ٹکڑا پہاڑی نے دوجہ پاس تھی گیا تو آکھن لگے ایسا نبی ہے جنہ جب چند تے بھی چلنا ہے۔ میں ہدا کے چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح۔ میرے سیدان چاند تک پہنچ گئے نہیں پہنچے؟ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے لیکن یاد رکھی چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح، پر چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ سنو آقا اسلام علماء حضرت حبیب یمنی جرم یمن دا پانی تنگو امر ہے آقا لگے کہ چند آسمان دے چند دو ٹکڑے دا ہو گئے ہن تے اندر سے آنکھیں نہ کرے دوجہ سوال کرانا دل کے اندر خیالات سجے نہ کرے دین عزت کا مسئلہ ہے دین وقار دی گال اکثر وہ اندر دی دھی تے ادا اے حال سوال کرنا کیویں کرنا ہر مجمع دے اندر کیویں دساواں میرے آقا اسلام نے شان فرمایا حبیب پوری دا ساتھ دا کنا رسا میں کو دساواں واسطے میرا رب العالمین کافی ہے۔ میرے آقا اسلام نے علماء حضرت حبیب یمنی نے عرض کی دی سونا وال مہربانی فرماؤ میرے آقا اسلام نے شان فرمایا حبیب تو گھر بن کے دیکھ اللہ تعالی نے تیری بچی کو صحت عطا کرنا چھوڑی ہے۔ حبیب یمنی یمن دا گورنر یمن دا والی بچی جوان بچی کری میرا کوئی نوری لنگڑیا ہتھا کوئی نوری لنگڑیا اکھاں کو نبی نہیں ہے چل نہیں سکتی دیکھ نہیں سکتی میرے آقا اسلام دا علماء وہ حبیب آکھنا چاہتا ہے اگر تسا سچے نبی رسول ہو اور مہربانی فرماؤ میری بچی کو صحت عطا فرماؤ میری مامے اگر میری بچی کو صحت آ گئی تو میں پاک سچا نبی مان ہنسا یہ آخنا چاہنا میرے نبی نے فرمایا حبیب تو نہیں بولنا چاہتا تو نہ بول میں کچھ سامان واسطے میرا رب کافی ہے تیری بچی کو رب نے صحت عطا فرما چھوڑیے میرے نبی کا غلام حضرت حبیب یہ کلمہ اندر ہے کہ جو سونا مہربانی فرماؤ اے پڑھ دیں یا نہیں پڑھ دے لیکن میں کو کلمہ پڑھوا میرے نبی نے فرمایا حبیب گھر من ہو ہر بچی کو دیکھ اللہ تعالیٰ تیری بچی کو صحت عطا فرما چھوڑا
دادی قسم جنہ دا بچیاں دکھی ہوں دل پیو ماں جینے دی بار دے ہائی وقت دا گونا لیکن تین رات پریشان ہی واسطے ہائی بچی دی وجہ کرنے حضرت حبیب یمنی فرمیندہ ہے کہ میں جس ویلے واپس منہ لگا یمن گھوڑا دڑائی ویندے بھجائی ویندے لیکن سجے کھبے دہدا ویندے کہ کتھائی کن کوئی حکیم طبیب تا نہیں گیا آپ فرمیندے رات دا وقت ہی میں گھر کے اندر پہنچا میں دروازے دے دستک دیتی ہے من دقل بات کون ہے دروازہ کون کھڑکے میں کھڑے آپ فرمیندے نہیں کہ بچی آئی ہے جوان سالہ بچی آکے کنڈی کھولی ہے میں آکھیں بچی تو کون ہے کہیں گے بابا نہیں پہچان دا نہ پہچان میرے وجود دے اندر چلنے والے خون دے خوشبو تو سنگ سکتا ہے میرے جسم دے اندر جیرا خون تیرا گردش پیا کریں دا وہ تو سنگ سکتا ہے حضرت حبیب یمنی نے سینے نال بچی کو لایا متا چون کے فرمایا بچی اللہ تعالی نصیحت کی میں دیتی ہے بابا حالی بھی کچھ نہ کھڑے جیرا فاران دے وادیاں میں اندر کھڑے ہو کے اسمان میں چند دے دور ٹوڑے کر کے نکے نہ کھڑائی وہ لجپال آیا ہے آکے فرمایا اے بچی تیرے بابے نے کلمہ پڑھ گی دا اگر تو بھی کلمہ پڑھ گی تو اللہ تعالیٰ تے کو بھی صحت عطا فرما رہے تکبیر نعرہ رسالت میرے نبی نے علاموں میں کو کھڑے ہو اور چاندتے منانا سو کھائے پر چند کول صدا منا بھئی گالے پانی زمین جو ہر کوئی قد سجدہ ولی جو لکھا عربی آیا دیہاتی آکے آکھر لگا تو سب نبی ہو میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ انا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں فرمایا میں تا اے سنی ودا کہ جرا رسول ہوں تے او موڑ سے لکھے دے یاد رکھیں موڑ سے ہمیشہ نبی دا بے شک رب دے طرف جلی چیز دا اظہار تھی ان فادم قدرت کا کرشمہ کلمہ صاحب جیری چیز نبی دے کول ظاہر تھی وے ان ہونی چیز ان ہونی تو مراد جیری چیز کوئی انسان تسلیم ہی نہ کر سکے انسان ذہن ہی نہ منے کہ ایک ہی بھی ہو سکتا ہے تے جیری نبی کول ظاہر تھی وے او کو آدن معجزہ تے جیری نبی تو علاوہ کسی کول ظاہر تھی وے او کو آدن کرامت معجزے علی دے نہیں کہیں مسلم دا معجزہ نہیں ہوتا انہاں دی کرامت ہوندے معجزہ صرف نبی دا ہوتا ہے گل سمجھ آوے تو بہت سبحان اللہ سارے معاشرے کے اندر عجیب قسم دے یہ بھی قیامت دے نشانے دے وچوں ایک نشانی ہوئے کہ اسا ثواب سمجھ کے گناہ کماندے اسا ثواب دا نظریہ رکھ کے ثواب دا تصور کر کے بھی گناہ کمانے سے لیکن ایسا کوئی علم نہیں ہوتا یا دساواں نے دسے دے کوئی نہیں ارے سارے علاقے دے اندر سارے معاشرے دے اندر تمہاری علاقے دی گل نہیں بلکہ اسا پھرتے ہو تو اے بی بی دا معجزہ اے فلانی دا معجزہ اے فلان دا معجزہ اے بی بی دی کہانی دادی قسم کر کے آکھدان قرآن تو ود کے بھی کوئی معجزہ ہے ارے میں کتاب سے چھوٹے چھوٹے کتاب تے چھپے بدن عام رواج پہ گیا ہر علاقے کے اندر بی بی دا معجزہ جیرا نام سن سی اون دادی ویسی اون دی مراد پوری نہ تھی سی اے من گھڑت ہندوانہ رسمیں خدا دی قسم کر کے آگنا ایسی چیزیں کو بچوں سب تو بڑا معجزہ رب دا قرآن ہے جیرے گھر کے اندر رب دا قرآن موجود ہے رب دا قرآن پڑھیندہ پہ خدا دی قسم گھر کے اندر کرے ہی وبا آئی نہیں سکتی اگر چاہنے گھر کے اندر
شفا بھی ہوئے رب دا قرآن خود بھی پڑھ گھر اندر پڑھا بھی اچھی بول سبحان اللہ اور طرح طریقہ کار اختیار تھی کہ خدا کی قسم کر کے آقدہ میرے نبی کو پوچھا گیا عورت کیا ہے؟ فرمایا عورت دی آواز بھی عورت ہے، عورت دا قرآن بھی بلند آواز نال نہیں پڑھ سکتی، حتی سونڈ ساری علاقے میں سونڈ چاہ کے بدن ڈبے چاہ کے بدن ایسا تا سمجھا کہ گھر دے اندر برکت پہ آندے خدا کی قسم سید کو دعا دے سے اگر عمل چکی تو ایندے نال برکت نہیں آندی۔ عورت کی آواز بھی عورت ہے، میرے نبی نے فرمایا عورت بلند آواز نال قرآن بھی نہ پڑھے کہ ان کی آواز بہر بنے کوئی غیر محرم ان کی آواز کو سنے، فرمایا اوندا او ثواب نہیں ملنا، اندے واسطے وہ وبال جان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مرد خوشبو لیندہ ہے، عورت کیوں نہیں خوشبو لا سکتی؟ میرے نبی نے فرمایا صرف اپنے گھر کے اندر خوشبو لاوے اس ویلے لاوے جس ویلے انہاں مرد موجود ہوئے، ادروائز اگر کتھائی پھر ویندی پئی ہے تو وہ خوشبو نہیں لا سکتی تاکہ وہ خوشبو لا کے کوئی غیر محرم وہ خوشبو بھی نہ سنگے۔ قسم بی بی کو سمایا اور نا جب بی بی نہیں انہاں ڈھولا کنے دے اندر تھی انہاں دے اندر میرے نزدیک کوئی فرق نہیں، جن سونڈ لا کے پڑھے پورا مجمع سنڈا ہے۔ پرسو دی گل ہے سارے ملتان کو پڑھ لے علاقے تے کل خانی ہے، کل خانی دے اوتے بی بی کچھ سڑے نے اوندا سونڈ ساڈے والے پاسے، ساڈی آواز سونڈ دی گھٹ دی زیادہ، میں کیول ہوں کو سنتے سے بیٹھے مرنا اللہ دے بخشی دی گیا ہوں توجہ ہے میں کہ ہوں کو سنتے سے بیٹھے کہ بی بی کو میرا میسج دو کہ سیدزادہ اہدا پہ اگر تو چانی ثواب ہوئے تیری آواز عورتہ تک بنے، تیری آواز بہر تک نہ بنے، اگر تیری آواز بہر تک چلی گئی رب کعبہ کی قسم ہے کل قیامت نے بھار نبی دی لجپال نبی دی لہتی کی کار کو کیا رہمونی کیسے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ نبی دی لگتی جگر آپ ایک بیمار اندھیرا ہے کیوں ٹائم ہے عشاء تو بعد دا ٹائم ہے حضرت مولا علی نال ہے آپ بابے دے گھر پہ آندے تھوڑا جہاں فاصلہ ہے حاجی صاحبان نے وہ منظر دیکھا ہے جتا کہ حضرت مولا علی دا گھر ہے جتا کہ حضرت حضور علیہ السلام دا گھر ہے تھوڑا جہاں فاصلے تے ہے ایک گلی دے وچ حضرت مولا علی نے قریب تھی کہ آکیا فاطمہ ذرا سیڈ پہ تھی بنی حضور دا صحابی نابینا صحابی بھی آندا ہے ذرا سیڈ پہ تھی بنی انہاں دا مطلب تے مقصد یہ ہے کہ او تا بیچارہ نہیں دیکھدا آندا اے تے نہیں آندے تے او بھی تھی بھی تے نبی بھی تھی ہے او تے جنہاں دے بارے رب نے قرآن دا آیات نازل فرمایا تے مومنہ کو ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم اے مرداں واسطے فرمایا مرد بھی اپنے نظراں جھکا رکھے تے عورتاں دے بارے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن اے عورتوں تساں بھی اپنے نظراں جھکا کرو اپنی آواز کو پست رکھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے بولا وہ حضرت مولا علی دا مقصد ہے کہ او نبینا تے بی بی پاک بھی آندے دن آپ بھی تلے رہ جاویں کہ تھیگن ٹاکرا نہ تھی بنے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا ذرا سیٹ تھی بھائی حضور دا نبینا صحابی بھی آندے حضرت خاتون جنت قبلہ جرا منظر ہے ذرا تیل کی تختی تے لے اسا اس نبی دی لگتی جگر دی مناسبت دینا اپنے بچے دا نام لکھ دے سے رکھیں دے سے ذرا انہاں دے طور طریقے تے عمل کر کے تا دے بی بی پاک کو جس ویلے کنہ دے وچ آواز دئی ہے نا کہ ایک نبینا صحابی بھی آندا ہے آپ دیوار دے نال میں چپے کے کھڑ گئے ساک روک دے حضرت مولا علی کریم نے فرمایا میں تے یہ آکھے تھوڑا جہا رستہ چھوڑ دے اے تنی آکھے کہ تساں دیوار دے نال لگ تے اپنا ساہ ہی روک گنو فرمایا میرے بابا رسین جان جڑے دیکھ نہیں سکدے انہاں دی سنن دی قوت زیادہ تیز ہوندی ہے میں چاہنیاں فاطمہ دی آواز بھی اندے کنا دے اندر نہ ونجے ساہ دی آواز بھی کنا تک نہ ونجے۔ میرے آقا علیہ السلام دا غلام او تے نبی دی لگتی بھی کرنے اتنا اپنے آپ کو رکھیا کہ ساتھ چکن ساگینا دے آواز بھی کہیں غیر محرم دے کن تک نہ پہنچے ایسا سون لا چھوڑے میں کو دساؤں تو صحیح نہ سنن بھی حرام سنامن بھی حرام
میرے کو دسو انہاں دے میلاد پڑھن دے نال کوئی گھر دے اندر تبدیلی آئی ہے؟ کوئی بے نماز بھی کوئی نمازن بڑی ہے؟ بولو نا یار، نہیں ہو سکتا۔ جب تک بندہ آپ عمل کر کے عملی نمونہ نہ بنے اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے عقل اسلام دا غلامو، اے جڑا اج کل کے طور طریقہ ٹی وی تے میڈیا تے موبائل بھلے بدل انہاں بیبیاں دے ایویں بن کے اندر پر انہیں ڈانس اپ دے اندر تے انہاں دے اندر یار فرق کہہ رہ گیا، کوئی فرق ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو لٹن دے طریقے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ورنہ میرے نبی نے فرمایا عورت اگر تبلیغ بھی کرنا چاہیے، یہ تو دسو کتنے حضور دے صحابیات ہیں جنہاں نے تبلیغ کی تھی، کتنے نے تبلیغ کی تھی ہے، کنہاں نے کتھاں تک کیڑے مسجد تک سفر کیتا ہے تبلیغ کی خاطر۔ اے فریضہ تا میرے رب نے صرف مومناں دے ذمہ لایا ہے، مرداں دے ذمہ لایا ہے۔ انہاں کو نہ صدایا کرو، گھر دا ماحول خراب نہ کرو، خدا دی قسم ہے انہاں کو صداؤ جن شریعت کے مطابق آ کے بیان کرے، اتنا آواز ہوے کہ صرف عورتوں تک آواز رہے، آواز جب تک لچھے دار نہ ہوے تو چستا نہیں آتی۔ یعنی لچھے دار ہو سی نہ والو چاسی ہو سی، باقی انہاں ثواب نہیں ملتا، انہاں ثواب نہیں ملتا۔ اکر اسلام دا غلامو، اے ساری قوم دا بیٹیاں اس بی بی دے نکرانے ہیں جی نے فرمایا علی میرا جنازہ بھی رات کو چوا ہے، تین کو نہ چوا ہے کہ تھیں غیر محرم دی نظر میرے جنازے تھی بھی نہ بی بی نے فرمایا، لیکن سارا کیا ہے، نہ نمازہ پلے نہ روزے پلے، انہاں دے آکھن دے نام نہ کوئی نمازی بنی، نہ کوئی قرآن نہ کوئی درس ہویا، خدای قسم ناتا پڑھ کے چلا گیا، بس وہ لچھے دار ہویا۔ ایسا کم کرو جیسا تصور دے اندر بھی ثواب ہوئے، عمل دے اندر بھی ثواب ہوئے، گھر دے اندر بھی برکت ہوئے۔ ایسا کم کرو جیسے کرم دے نال رسول بھی راضی تھی وے، شاہ عرب بھی راضی ہے، ارشاد رب بھی راضی ہے۔ باقی قصے کہانیاں، بی بی دی کہانی، فلان دی کہانی، فلان سارے علاقے دے اندر اندھی مچی پئی ہے۔ جو وقت دور پوندا ویندا ہے، عرصہ گزرتا ویندا ہے، لوگ ہوں پاسے زیادہ ہوندے پے، لیکن یاد رکھا ہے یہ حقیقت دے اندر کچھ بھی نہیں، کرامت ولی بھی ہوں گی، معجزہ صرف نبی دا ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا، میرے آقا علیہ السلام اللہ تعالی نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا، سراپا میں عرض کیا کرنا، میں آخری حدیث پاک سناواں۔ وہ دیہاتی آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تسا نبی ہو؟ فرمایا الحمدللہ میں نبی ہوں۔ وہ ہی تک دیہاتی دیہات اندر نامان اللہ انہیں اپنے ذہن تے اپنے سمجھ دے مطابق اکھر لگا کر تسا سچے نبی ہو، سامنے جرا درخت کھڑے ان کو آگ کو ڈپارے کو چل کیا یہ درخت چل کے پہاڑی کلا مجھے میں کلمہ پڑھ گئی سا۔ میرے نبی مسکرا پہ فرمایا ہوتا کہ چاندر دے دو ٹوٹے کھڑے کرنے دے ہنے اے درختہ مجھل میں دا بنے ہوتا کہ چاندر دے دو ٹوٹے کھڑے کرنے دے ہنے اے درختہ مجھل میں دا بنے۔ میرے نبی مسکرائے دے فرمایا اے عرابیہ دیہاتیہ ون میں کیا آکھا کہ او میرے کل چال کیا ون میرا پیغام میں سجدے تیکو آمینہ دلال سنینا بھی اللہ دیار سنینا بھی آئے میرے آقا اسلام دا علامہ ہے تدیحاتی لیکن یقین پکا ہے میرے نبی نے علامہ حاجی صاحب پہلے گھر کچھے ہونے حریمان کو بہانی گھر کچھے ہن ایمان پکے ہن گھر پکے دیگر ایمان کے اندر کمزوری آگئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما میرے آقا اسلام دا علامہ عربی دیہاتی پر سوچا بھی نہیں کہ اگر میں بن کے آقا میں درخت چل پہنچیا نانا قبلہ توجہ فرماؤ او عربی گیا بن کے درخت میں تحلیل مبکر کیا دا او درختہ حالی شاگرہ اے درختہ تو سننا کھڑے تے کو آمنہ دلال پیا سے لے جائے کتابہ میں اندر آتا ہے اور سارا بیرہ قبلہ آکھا نہیں پیغام پہ براہی درختی سٹے بھی ہلے آئے کبھے بھی ہلے آئے اپنا پارا چھیتا ہویا زمین دے وچوں قبلہ درخت چل پی آئے اپنا دلال علیہ اسلام دے دربار اندر آیا ہے آکے سٹا کر لگ پی آئے میرے آقا اسلام
اچھی بول سبحان اللہ بول نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدر، علماء اہل سنت. جس کو عربی قدمہ نے اندر ڈھیر کیا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کرنے لگا یا رسول اللہ درخت کو واپس اور چلے آنے میرا ایمان پختہ تھی گیا میں مان گیا. میرے نبی نے فرمایا نہ پہلے میں آکھا ہی نہ ہون آدھا گی وہ ہون بھی تو ہوا اے اپنی جگہ تے چلے آوے اوبل آدھے درختہ اپنی جگہ تے چلے آوے سونا نبی بھی آہر جس میں وہ عربی نے کہیں بیٹھا قدمہ نے اندر ہے پیار کرنے لگا یا رسول اللہ میرا دل کرے تو ہم سجدہ. میرے نبی نے فرمایا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوگا تو میں ہر عورت کو حکم دینا اپنے ماں کو سجدہ کرنا. توجہ ہے نا بلاد تمنایا بی بی کو صدایا لیکن کری خاوندی فرما برداری تے نہیں کی تھی نا. میرے نبی نے فرمایا عورت نمازن ہوئے حاجن ہوئے قرآن دے قاریہ ہوئے اگر خاوند ہوتے ناراض ہے تو وہ جنتی نہیں ہو سکتی. توجہ ہے نا یہ بی بی کو ایجھے میسج دیتے کرو ایجھے پیغام دیتے کرو. کوئی بی بی آنکھ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ آپ ہی ہو جائیں ہوں گے ہجرت کے آنکھیں ندالت کی آنکھیں نہیں آنکھ ہی نہیں سکتی. میرے نبی نے فرمایا اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوگا تو میں ہر بیوی کو ہر عورت کو حکم دینا اپنے گھر والے کو سجدہ کرنا. غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہی کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں تے لجپال نبی نے فرمایا ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سن. میرے نبی نے فرمایا پوتر واسطے مرد واسطے نمازیے قرآن دا قاریے حاجیے قاضیے نمازیے فرمایا اون ویلے تک او جنتی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اون دے پیو ماں اون دے راضی نہیں. اللہ امن دی توفیق دے دے. عورت واسطے فرمایا عورت نمازن ہوے قرآن دی قاریہ ہوے فرمایا حاجر ہوے عبادت گزار ہوے نیکوکار ہوے اگر اون دا مرد اون تے ناراض ہے فرمایا او جنت جو بانی نہیں سکتی. عورت واسطے اون دے خامن دا راضی ہونا ضروری ہے مرد واسطے اون دے پیو ماں دا راضی ہونا ضروری ہے. یہ جو میسج دو تاکہ گھر کے اندر تبدیلی آویں ماحول کے اندر تبدیلی آوے سارے حالات کے اندر تبدیلی آوے. تے میرے آقا علیہ السلام کو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں سجدہ تا نہیں کر سکتا کیا میں تمہارے ہاتھ چوم سکتا. میرے نبی نے فرمایا ہاتھ چوم سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں اللہ تعالی نے اپنے لجپال نبی کو سراپا معجزہ بنا کے دیا. ہر دن تبدیلی گہن کیا ہو خدا دی قسم قرب قیامت اج اساں اس لین تے چل پے سے سارے گھر اندر سب کچھ موجود ہے لیکن اساں پریشان سے وجہ یہ ہے کہ اساں دین دا دامن چھوڑ دیتے قرآن دا دامن چھوڑ دیتا ہے. اساں اسلام کو دور تھی گئے سے سارے گھر اندر نماز ختم تھی گئی اور تو طریقہ ہی ختم تھی گئی. اج مسجد اندر کتنے نمازی ہوندے علاقہ ہے لیکن نمازی نہیں ہوندے. خدا دی قسم نمازاں پڑھو اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو. میں تاریخ کے اندر پڑھے میں کہ اللہ تعالیٰ جس ویلے اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے تب وبا بھی دیتا ہے. ایک کو جان چھٹی نہیں پئی آندی پئی دنیا سپر پاور ملک بے وس تھی گئی تو جس ویلے دنیا کو بے وس تھی ونے بل رب والے پاس رجوع کرنا رب کو مناؤ روٹھے رب کو مناؤ. خدا دی قسم یہ بیماریاں ختم ہو گئے سر وبا بھی ختم ہو گئے سی. اللہ تعالیٰ دے در تو سب کو نہیں ملتا ہے ایسا وہ در چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کمال دی توفیق عطا فرماوے. میرے سارے برا سفر تے پہ اللہ تعالیٰ انہاں دا سفر باب ظفر فرماوے. اللہ تعالیٰ میرے بھائیاں دی کاوش کوشش قبول فرماوے. واخر